السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نمرہ احمد کی لکھی ہوئی ناول مصحف پڑھیں گے. سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی ہوئی بس اسٹینڈ تک پہنچی. کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی. اس نے بیگ کے ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی. پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی. گرمی آج کل بڑھتی ہی جا رہی تھی. صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا. جانے آگے کیا ہوگا؟ وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی. چہرے پہ بھی وہی اکتاہیت کے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو. سنہری پیشانی پہ مستقل بڑے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی. کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا. لمبے گرتے اور زنجیر میں ملبوس رسی کے مانند دوپٹہ، مفلر کے انداز میں گردن سے لپٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے. ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ پڑا تھا اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھا ہوا تھا: محمل ابراہیم. محمل ابراہیم. آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا. وہ لڑکی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے. وہ بھی عجیب پراسرار کردار تھی. یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی. سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں. کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی. ہمیشہ نظر چرا جاتی. شاید 1.5 ماہ قبل وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پہ دیکھتی تھی اور ان 1.5 ماہ میں ان کا انداز ہمیشہ یکساں تھا. کمر سیدھی رکھے الڑ سی بینچ بیٹھی خاموشی سے سامنے سیدھا میں دیکھتی. وہ بہت چپ چاپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی. اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب جس کا سیاہ سر ورق بالکل خالی تھا اس کے گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے. اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا. کتاب کی حفاظت کا احساس یا پھر اس کے بیش قیمت ہونے کا. کتاب بلا شبہ موٹی تھی. صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خشتہ لگتے تھے جیسے کوئی قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو. کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز یا کوئی پراسرار کتھا. وہ جب بھی اس پراسرار کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی. اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی. شاید تجسس عاجز کر رہا تھا. ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو. سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائی. یہ کتاب کس کی ہے؟ میری. میرا مطلب اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی. اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی. میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے. قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی. تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی لائبریری سے. یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی. جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی. وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی. میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا. پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھ دیا تھا. محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی. تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں. کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا مسکرائی. تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟
مگر یہ کیا؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خواہانہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے محمل۔ وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن پھر سے بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس طرح لپکی راڈ پکڑ کر اور اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا ہی رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کے اکیڈمی میں 7ویں کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھ پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کرا کے رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے باوجود بسوں میں دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اترتی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے، اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا کہ پتا بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم مہتاب تائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی: اور مسرت، اپنی بیٹی کو سمجھا دینا، جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتی ہوئے میں گیٹ آرام سے کھولا کرے، آغا جان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گج بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کو کوئی لحاظ، نہ بڑے کا آداب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی تھیں، ان کے تو انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی تھی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا۔ رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی۔ مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی سٹارٹ کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے لاؤنج کا دروازہ کھول کے دھڑام سے بند کیا۔ فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ دیوار پہ ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئیں۔ محمل! وہ گرجی اور اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ شٹ اپ! 1000 بار کہا ہے دروازہ آرام سے کھولا کرو، مگر تم… آہستہ بولے تائی جان، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گی۔ وہ نان پر کباب رکھ کے بے نیازی سے پاؤں جھلاتی کھا رہی تھی۔ تم… احسان فراموش! تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا جان دن بھر کے تھکے؟ مگر فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی کلیستی رہ گئیں۔ اندر مسرت آوازوں پہ جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا محمل؟
भाभी बेगम क्यों नाराज़ हो रही थीं? दिमाग ख़राब है उनका, पैदाइशी मसला है। आपको नहीं पता? इसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पर रख दिया। मगर हुआ क्या है? इसकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई। फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी। ये तुम खाओ, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं खाया। वह थकावट से मुस्कुराए तो महमिल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली इसकी थकी थकी बेज़र सी माँ, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लगती थी। दिल बुरा मत किया करो महमिल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पर अम्मा। बाहर ताई मेहताब के बहलने की आवाज़ बराबर आ रही थी। वह अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा, इन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है। इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिज़नेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं रहे महमिल, वो अब कहीं भी नहीं है। वो जैसे थक कर कह रही थी। वो इन्हें देख कर रह गई। फिर इसने सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो चुका था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़मे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज़्ज़त खाना खा के वो कुछ देर ही सोई कि ठाक की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा के उठ गई। बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुंह बनाए जमाई रोकती उठी। स्लीपर पहने और बाल लपेटते दरवाज़ा खोला। इसका और मुसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मलहका स्टोर रूम था। बहुत छोटा, ना बहुत बड़ा। अरसा पहले इसे काट कबाड़ से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया था। इसके साथ बाथरूम नहीं था, इसलिए इन्हें लाउंज से गुज़र कर गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नाइमा चाची के मआज़ और ऐज़ फुटबॉल खेलते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज़ नहीं है, तुम लोगों को देख कर खेला करो। मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चाची, अब मेरे बच्चे खेले भी ना। तुम्हारा तो काम ही सोना है, न दिन देखा न रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ, मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं या फोड़ूं मेरी मर्ज़ी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोज़गार थे ना। वो भी महमिल थी। सारे हिसाब फ़ौरन चुका कर बेनियाज़ी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नाइमा चच्ची बड़बड़ा के रह गईं। मुंह हाथ धोकर इसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेट कर ऊंचे किए और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी पोनी टेल इस पर बहुत अच्छी लगती थी। वह ज़रा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। इसकी आंखें कांच सी सुनहरी थीं और हल्का सा काजल भी इसे दहका देता था। वो बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलती हैं ये सब। इसे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पर डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लपेटा दुपट्टा, मफलर की तरह एक पल्लू सामने लटकाता, एक पीछे कमर में वह वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई मेहताब नक्श निकाल कर मुसर्रत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ तेल गरम कर रही थी। इस पर नज़र पड़ी तो नक्श रखते हुए ज़रा लापरवाही से गोया हुई, यह बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसर्रत, अब हर कोई बाहर से मुंह मार के तो नहीं आता ना। बजा फरमाया ताई अम्मा। यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पर मुंह मारते हैं। वह इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी भरने लगी। ज़बान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियां तो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबरा कर मुसर्रत ने एक मलस्ती नज़र महमिल पे डाली। वह कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना, बेहतर होगा। इस पर एक नफ़र नज़र डालकर ताई मेहताब बाहर चली गईं। नाइमा चची पहले ही जा चुकी थीं।
اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے اماں؟ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پر؟ وہ مصروف سی ایک ایک نگٹس کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستین موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی اور مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے اسد چچا کی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھیں۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی؟ نادیہ صائمہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی مہتاب تائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھیں، بلکہ آنی میٹھی تھیں کہ جب اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگ جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کے ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ نادیہ اور صائمہ نے پہلے کون سے کام کیے ہیں جو آج کرتیں؟ اگر وہ انہیں بلاتی وہ فوراً چلی آتیں، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتیں اور پھر آہستہ سے گھسک جاتیں۔ اس کے بعد لان میں فضا چچی ایک ایک چیز پر چکھیں میری صائمہ نے بنائی ہیں اور میری ندا کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتیں۔ اس پر مہتاب تائی ان کی تعریف کرتی اور محمل کو کاہلی کے وہ طعنے ملتے۔ اس سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی، مگر فضا چچی کی یہ میٹھی زبان ہی ٹھیک تھی۔ وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب دے سکیں نہ ہی کچھ جتا سکیں، وہ موقع ہی نہ دیتی۔ لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی اب کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتیں؟ کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کر واپس آ گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے تھے۔ احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی، آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس رکھ کے آئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر کو رک کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان، وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور صائمہ ہوں یا نائمہ چچی کی مغرور گزریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتے۔ رضیہ پھوپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہوتیں تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کے بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی سدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس کے بیزاری اور اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجا، پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ داس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑھتی رہتی تھی۔
مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں دوبارہ فیل ہو کر، پڑھائی چھوڑ کر، آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی۔ اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھڑک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھائی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا۔ وہ اسے مسکرا کے بے توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی نے بہت زیادہ فکر مند ہوئے۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی محمل۔ وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھی تھی۔ چت سا سفید ٹراؤزر اور اوپر کندھے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی برو اس کو بہت تاثر دکھاتی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل، یہ کباب پکڑانا، فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ نہ تھام لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے بھی وہ لمحے محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو پوری بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کانچ سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔